بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الركاب الخمس. وقال مالك وابن إدريس الركاب في الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المادن بركابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المادن كبار ففي الركاب الخمس. وقد عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205. وقال الحسن رحمه الله تعالى ما كان من ركاب في أرض الحرب فيه الخمس وما كان من ركاب السلم فيه الركاب وإن وجدت لقطة في أرض العدو فحرفها وإن كان من العدو فيه الخمس. وقال بعض الناس المال الركاب مثل فتن الجاهلية لأنه يقال أركض المعدن إذا أخرج منه شيء قيل له فقد يقال لمن ذهب له شيء وربي ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركض ثم ناقضه. قال لا بأس أن يقسمه ولا يؤدي الخمس. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الحمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وخيره وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن ابن شهاب عن سيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبير جبار والمادن جبار وفي الركاب الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہ باب ہے جس میں حدیث مبارک سے ایک جملے کو ترجمۃ الباب بنایا ہے جو رکاز الخمس. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکاز میں خمس واجب ہے. اس کے ایک معنی تو متفق علیہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور وہ یہ کہ رکاز کا مطلب ہے جاہلیت وہ کوئی کسی شخص کو اپنی مملوک زمین میں اگر کوئی خزانہ مل جائے جو زمین میں دفن ہے تو اس کو رکاز ہے. تو اس کے ایک معنی تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص کی اپنی زمین ہے اور اس میں اس کو زمین کے اندر دفن شدہ کوئی خزانہ مل گیا تو اس کے اوپر خمس واجب ہے. اس کے میں واجب ہے کہ وہ اس کا خمس بیت المال میں داخل کریں گے. لیکن اس میں ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اب کے خزانہ جو ملا ہے اس خزانے کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ یہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، کسی مسلمان کا دفن کیا ہوا نہیں. عام طور سے جو خزانے ملتے تھے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تحریر وغیرہ مل جایا کرتی تھی، تو اس تحریر سے اگر یہ بات معلوم ہو کہ یہ کسی مسلمان نے دفن کیا تھا تو اس صورت میں یہ حکم نہیں ہوگا. یا یہ کہ جو سکے ملے ہیں اس میں ان سکوں سے معلوم ہو کہ یہ مسلمانوں کے یہ زمین جس وقت مسلمانوں کے تسلط میں آئی اس کے بعد کسی نے دفن کیا تھا یہ، تو اس صورت میں تو اس کا حکم لقطے جیسا ہے. یعنی جیسے کسی کو کوئی چیز مل جائے کہیں پر تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کی تعریف کرائے، اعلان کرے اور اس اصل مالک کو پہنچانے کی کوشش کرے. لیکن یہ خزانے میں جو خمس واجب ہونے کا جو حکم ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ غالب گمان یہ ہو کہ یہ اس زمانے کا ہے جبکہ مسلمانوں نے اس زمین کو ابھی تک فتح نہیں کیا تھا اور کسی غیر مسلم نے اس کو دفن کیا ہوا. اس وقت سے جب تک مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھی یہ زمین بلکہ کافروں کے زیر تسلط تھی، تو اس وقت اگر یہ غالب گمان ہو تو اس کے اوپر خمس واجب ہے. اور وہ اس لیے کہ اس صورت میں یہ خمس جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے
بلکہ در حقیقت یہ فے جانتے ہو نا کہ اگر کوئی کسی علاقے پر مسلمان فتح کریں کسی علاقے کو اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کوئی سامان چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ فے کہلاتا ہے. اور فے کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کا خمس بیت المال میں جاتا ہے اور 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں. سمجھے نا؟ تو فے کے ہونے کے حساب سے اس کے اوپر خمس واجب ہو. تو مجبور خزانے کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے اور یہ معنی حدیث کے فی رکاز الخمس متفق علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اسی حکم میں معدن بھی داخل ہے. یعنی اگر کسی شخص کی اپنی ذاتی زمین میں کوئی کان نکل آئی، معدن نکل آئی، جیسے لوہے کی کان نکل آئی، سونے کی کان نکل آئی، چاندی کی کان نکل آئی وغیرہ، تو اس صورت میں اس کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی خمس واجب ہے اور جتنا آدمی نکالتا جائے اس کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل کرتا جائے. سمجھے نا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکاز کا جو لفظ ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکاز الخمس، رکاز میں خمس واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ رکاز لغتاً ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو زمین میں گڑی ہوئی ہے. رکزہ یا خضوع کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی زمین میں گاڑنا، تو رکاز مرکوز کے معنی میں. اور جس طرح خزانہ جو ہے وہ دفن کیا جائے تو وہ مرکوز ہے زمین میں، اسی طرح معدن جو ہے وہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑی ہوئی ہے. لہذا رکاز کا جو لفظ ہے وہ معدن کے اندر کے معنی کو بھی شامل ہے. لہذا معدن کے اوپر بھی رکاز وہ خمس واجب. سمجھ گئے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے، لیکن امام شافعی وغیرہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں مانتے اور امام بخاری بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ رکاز جو ہے وہ صرف خزانے کو کہا جائے گا، معدن کو نہیں کہا جائے گا. سمجھے نا؟ اور معدن میں خمس واجب نہیں. اس بات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی تردید کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معدن کے اوپر تو خمس واجب نہیں ہے اور صرف خزانے کے اوپر واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ اگر دیکھا جائے تو لغتاً بھی راجح ہے اور روایتاً بھی اور درایتاً بھی. لغتاً اس لیے کہ حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا وہ رکاز الخمس، کہ رکاز میں خمس واجب ہے. اب لغت میں اگر آپ تلاش کریں تو رکاز کے معنی میں تمام اکثر بڑے بڑے اہل لغت نے یہ کہا ہے کہ رکاز خزانے کو بھی کہتے ہیں اور معدن کو بھی کہتے ہیں. امام ازہری جو لغت کے امام ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے. جوہری صاحب اتحاق جو لغت کے امام ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے. لسان العرب جو مستند ترین لغت ہے، علامہ ابن منظور افریقی کی عربی زبان کی سب سے زیادہ مستند لغت سمجھی جاتی ہے لسان العرب، اور اس کے اندر انہوں نے متعدد علماء لغت کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ سب اس بات کے قائل ہے، یہ کہتے ہیں کہ رکاز کا لفظ وہ جس طرح دفن شدہ خزانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح معدن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لغتاً تو اس لیے راجح ہے. اور میں نے تکمیل فصل الملہم میں وہ سارے اقوال سارے لغت کے نقل کر دیے. روایتاً اس لیے راجح ہے کہ ایک حدیث آتی ہے، امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاموال میں روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخراب العادی، آپ سے پوچھا گیا کہ ایسے ویران زمین جو عادی ہو، عادی اس زمین کو کہتے ہیں جس کے مالک جو ہیں کہیں قدیم زمانے میں مرتب گئے ہوں اور اب ان کا کوئی پتہ نشان معلوم نہ ہو. کوئی زمین تھی
وہ کسی شخص کی ملکیت میں تھی، لیکن اس کے مالک جو تھے وہ ختم ہو گئے اور ان کے وارثین ورثہ بھی باقی نہیں رہے، یہاں تک کہ اب پتہ نہیں چلتا کہ کون اس کا مالک تھا. اس کو ایسی زمین کو عادی کہتے ہیں. عادی اس لیے کہتے ہیں کہ قوم عاد کی طرف منسوب ہے، وہ قوم عاد کے وقت سے چلی آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسی زمین جو ویران پڑی ہو اور عادی ہو، یعنی اس کے مالک مر کھپ گئے ہوں، تو اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے. عن المالک یوجد، پھر سوال الفاظ یہ ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المالک یوجد فی الخراب العادی، کہ وہ مال جو ملے کسی شخص کو ایسی ویران زمین میں جو عادی زمین ہو، تو اس کا کیا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا فیہ وفی الرکاز الخمس، فیہ وفی الرکاز. تو فیہ کی زمین راضی ہو رہی ہے المال الذی یوجد فی الخراب العادی، کہ وہ مال یعنی وہ خزانہ جو کسی پرانی زمین میں ملے اس میں اور رکاز میں خمس ہے. تو آپ نے خزانے کے کو الگ بیان فرمایا فیہ کہ زمین خزانے کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے اوپر عکس کیا رکاز کا. تو یہاں رکاز سوائے ماجن سے کسی اور معنی میں مراد نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ خزانے کے معنی اگر لیں گے تو خزانے کا ذکر تو فیہ میں آ گیا، اور اس کے اوپر عکس کیا رکاز کو، اور عکس ظاہر کرتا ہے مغایرت پر. تو معلوم ہوا کہ جو مذکور خزانہ ہے وہ اور چیز ہے اور رکاز اور چیز ہے. تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رکاز جو ہے وہ معدن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدن کے معنی میں مراد دیا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ یہ روایتاً اس لیے راجح ہے یہ قول. درایتاً اس لیے راجح ہے کہ خزانے کے اوپر جو خمس واجب ہونے کی علت ہے وہ پوری معدن کے اوپر بھی پائی جاتی ہے. وہ علت کیا ہے کہ یہ وہ مال ہے جو کافر لوگ جاہلیت کے زمانے میں، جبکہ مسلمانوں نے اس کو پتہ نہیں کیا تھا، اس وقت انہوں نے دفن کیا تھا، اور اس وقت وہ اس کے مالک تھے. پھر جب مسلمانوں نے پتہ کیا تو وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ فے میں داخل ہو گئے. یہ ہے علت اس کے اوپر خمس واجب ہونے کی. تو معدن میں بھی بیان یہ علت پائی جاتی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا اس زمین کے اندر پائے جانے والی معدن کا مالک کون تھا؟ وہ کافر لوگ. اب کافر لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے مسلمانوں کی فتح کے بعد، تو وہ کیا ہوا؟ وہ فے میں وہ بھی داخل ہو گیا. تو جس طرح خزانہ فے میں داخل ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر خمس واجب ہے، اسی طرح معدن بھی فے میں داخل ہے اور اس کے اوپر بھی خمس واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے حنفیہ کی دلیل. لغتاً بھی، روایتاً بھی اور درایتاً بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معدن کے اوپر خمس واجب ہوگا، جس طریقے سے کہ مدفون خزانے کے اوپر خمس واجب ہوگا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ خود امام بخاری نے جو استدلال کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے، کوئی عجیب و غریب قسم کا استدلال ہے کہ یہ حدیث جو آئی ہے اس کے پورے الفاظ آگے امام بخاری نے روایت کیے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العجباء الجبار والبیر الجبار والمعدن الجبار وفی الرکاز الخمس. تو یہ فرماتے ہیں کہ وفی الرکاز الخمس سے پہلے المعدن الجبار آپ نے فرمایا. تو المعدن الجبار، جبار کا معنی حدر، جبار سے کیا معنی؟ حدر. تو معدن حدر ہے، جبار ہے یعنی حدر ہے. بہادر کے معنی وہ یہ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا، خمس وغیرہ. تو المعدن الجبار کے معنی یہ ہوئے کہ معدن حدر ہے یعنی اس کے اوپر کوئی فریضہ عائد نہیں، لیکن رکاز میں خمس ہے. سمجھے نا؟
تو وہ یہ کہتے ہیں دو طریقے سے استدلال کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ الماضی الجبار کے معنی ہی یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی شرعی فریضہ عائد نہیں ہوتا، حضر ہے وہ، اور اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا. کچھ الفاظ ہی یہ ہیں ان کے خیال میں. اور دوسرے یہ کہ الماضی الجبار کے بعد پھر رکاز الخمس فرمایا تو عکس یا ماضن پر رکاز کا، اور عکس جائز کرتا ہے مغایرت پر، تو جس سے معلوم ہوا کہ رکاز میں ماضن شامل نہیں ہے، کیونکہ ماضن کا ذکر الگ سے الماضی الجبار میں ہے. سمجھ آ رہی بات ہے؟ بس یہ دو استدلال ہیں. یعنی یہ استدلال ہے جس کے دو پہلو ہیں کہ الماضی الجبار کے معنی یہ کیے کہ ماضی کے اوپر کچھ واجب نہیں، اور دوسرا یہ کہ ماضی کے بعد پھر ذکر آیا ہے رکاز کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ رکاز اور چیز ہے اور ماضی اور چیز. یہ ہے استدلال، اور اسی بنیاد پر سارا کچھ انہوں نے اپنا مسلک تعمیر کیا ہے کہ ماضی کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے. حالانکہ اگر اس حدیث کو پورے سیاق و سباق میں پڑھا جائے تو الماضی الجبار کے جو معنی نہیں ہے کہ اس کے اوپر خمس واجب نہیں یا کوئی فریضہ شرعی عائد نہیں ہوتا. دیکھو یہ تین جملے ایک ساتھ آئے ہیں، الاجماع الجبار والبیر الجبار والماضن الجبار. اجماع جو معنی ہے حیوان، لفظی معنی ہوتے ہیں اس کے گونگا. انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، تو غیر انسان جو حیوانات ہیں ان کو اجماع کہا جاتا ہے. تو اجماع کے معنی حیوان. تو الاجماع الجبار حیوان حضر ہے، اس کے معنی ظاہر یہ نہیں ہو سکتے کہ حیوان کے اوپر کوئی فریضہ شرعی عائد نہیں ہوتا. یہ معنی ہو سکتے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ساری احادیث موجود ہیں کہ بھئی اونٹوں پر اتنی زکوٰۃ اور بکریوں پر اتنی زکوٰۃ اور گائے پر اتنی زکوٰۃ. تو الاجماع الجبار سے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اجماع یعنی حیوان کے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں یا کوئی فریضہ شرعی عائد نہیں ہوتا. معنی کیا ہے اس کے؟ معنی اس کے یہ واضح طور پر یہ ہے، اور وہ معنی ان کو بھی مسلم ہے، شافعیہ وغیرہ کو بھی، کہ الاجماع الجبار کے معنی یہ ہے کہ اگر حیوان کسی کو کوئی نقصان پہنچا دے تو وہ نقصان حضر ہے، یعنی اس کا کوئی زمان کسی کے اوپر نہیں آتا. یہ اس وقت ہے جبکہ حیوان کے ساتھ کوئی آدمی موجود نہ ہو. سمجھے آپ؟ یا وہ حیوان کسی کی ملکیت ہی نہ ہو، ایسے ہی پھر رہا ہے آوارہ، اور پھرتے پھرتے اس نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کو سینگ مار دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کچھ کر دیا، تو اس کے اوپر کوئی زمان نہیں، کسی کے اوپر زمان نہیں آئے. الاجماع الجبار کے معنی یہ ہے کہ حیوان اگر کسی کو نقصان پہنچا دے تو وہ نقصان حضر ہے، یعنی اس کا کوئی زمان کسی کے اوپر واجب نہیں ہوتا. تفصیل اس کی آگے آئے گی انشاءاللہ کتاب الدیات میں، لیکن یہاں اجمالاً اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ اس وقت ہے جبکہ حیوان کے ساتھ کوئی آدمی موجود نہ ہو، چلانے والا ہو، اور وہ کسی کو نقصان پہنچا دے تو وہ حضر ہے. ٹھیک. اگلا جملہ دیکھو، والبیر الجبار، کنواں حضر ہے. کنواں حضر ہونے کے معنی بھی سب کے نزدیک یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کنواں ہے وہ کسی نے اپنی ملکیت میں بنایا ہوا ہے، اپنے ذاتی مملوک زمین میں کنواں بنایا ہوا ہے اپنے فائدے کے لیے. اب کوئی آدمی وہاں سے جا رہا تھا اور وہ گر گیا اس کنویں کے اندر، اس نے نہیں دیکھا یا کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کنویں میں گر گیا اور اس میں ہلاک ہو گیا فرض کرو، تو اس کا زمان صاحب بیر پر نہیں آئے گا، کنویں والے کے اوپر زمان نہیں آئے گا، بلکہ اس کا خون حضر ہوگا. یہ معنی ہے البیر الجبار، کہ کنویں میں اگر گر کر کوئی شخص ہلاک ہو جائے تو صاحب بیر پر یا کسی اور شخص پر اس کا زمان ہے. یہ اس وقت ہے جبکہ کنواں اپنی ذاتی ملکیت میں کسی نے بنایا ہو.
اور یہ مسئلہ آپ پڑھ ہی چکے ہو فقہ کے اندر کہ اگر کوئی شخص اپنے مملوک زمین میں نہیں بلکہ راستے میں کنواں کھود دے تو ضامن ہوگا، لیکن یہاں مذکور مراد یہ ہے کہ جہاں اپنے مملوک زمین میں کسی نے کنواں کھود دیا تو اس میں کوئی شخص گر جاتا ہے تو اس سے اس کا ضمان کنویں والے کے اوپر نہیں ہوگا. یہ معنی ہو گیا. اب اس کے ساتھ میں آ کر پڑھو والمعدن الجبار، معدن جبار ہے. اس کے معنی بھی سیاق کے ساتھ مل کر یہ ہوئے کہ اگر کوئی شخص معدن میں داخل ہو اور داخل ہونے کے نتیجے میں معدن میں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی چٹان گر پڑے یا کوئی اوپر سے چھت گر پڑے تو اس میں آدمی کا ہلاکت کا اندیشہ ہو رہا ہے. تو اگر کوئی شخص معدن میں داخل ہوا اور معدن میں داخل ہونے کے نتیجے میں وہ مر گیا کسی چٹان وغیرہ کے گرنے کی وجہ سے تو اس کا خون حضر ہے. سمجھے نا؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ الاجباء جبار کے معنی تو یہ ہے کہ حیوان کے مارنے سے جو مر جائے اس کا خون حضر ہے، اور بیر جبار کے معنی یہ ہے کہ کنویں میں گرنے سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کا خون حضر ہے، اور معدن جبار کے معنی یہ نہیں ہے کہ معدن کو برخمس نہیں ہوتا. اس کا کوئی تک نہیں ہے. اسی سیاق میں المعدن جبار کے معنی یہی ہوں گے کہ معدن میں گر جانے کی وجہ سے اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے تو اس کا خون حضر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لہذا یہ کہنا کہ المعدن الجبار کے معنی یہ ہے کہ معدن کے اوپر کوئی فریضہ شرعی عائد نہیں ہوتا، یہ سیاق حدیث کے بالکل خلاف ہے. سمجھ گیا بھائی؟ اب آگے ان تین باتوں کے بعد چوتھا جملہ آپ نے خمس کے متعلق بیان کیا کہ پھر رکاز الخمس. حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بڑھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جو امام بخاری امام شافعی کو ہوئی ہے کہ المعدن الجبار سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ معدن کے اوپر کچھ واجب نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ پھر رکاز الخمس، رکاز میں خمس ہے جس میں معدن بھی داخل ہے اور خزانہ بھی داخل ہے. بات آئی سمجھے؟ اب ایک مدت تک مجھے اس میں تردد رہا، یہ سوال میرے دل میں اٹھتا رہا کہ پھر رکاز الخمس کے جملے کا ماقبل کے تین جملوں سے کیا تعلق. بیان تو ہو رہا ہے اس مسئلے کا کہ کوئی آدمی اگر مر جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ اس کا خون حضر ہوگا یا نہیں ہوگا. گفتگو تو یہ چل رہی ہے، یہ تو نہیں چل رہی کہ کس چیز پر کتنا فریضہ شرعی عائد ہوتا ہے. تو ان تین جملوں کے ساتھ وہ پھر رکاز الخمس کا بظاہر جوڑ نظر نہیں آتا. تو اس میں کافی مدت حیران پریشان رہا کہ یہ اس کی کوئی وجہ معلوم ہو کہ ان تین جملوں کے ساتھ کیوں اس کو جوڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
لوگوں کا وقت ارتکاز الخمس سے کیا تعلق ہے، یہ بات جو ہے کافی دنوں تک میں تلاش کرتا رہا کہ اس کی کوئی مناسبت معلوم ہے۔ آخر کار امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج میں یہ روایت جس طرح آئی ہے تو اس سے یہ عقدہ کھلا کہ اس کا کیا تعلق ہے ماقبل۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کتاب الخراج میں ذکر کیا ہے کہ اصل میں جاہلیت کے زمانے میں یہ ایک رسم چلی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کسی دوسرے کی کسی چیز کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے تو وہ جس کو نقصان پہنچا ہے اس کی وہی چیز ضبط کر لیتا تھا۔ مثلا حیوان سے نقصان پہنچا ہے تو حیوان ضبط کر لیا، کنویں سے نقصان پہنچا ہے کنواں ضبط کر لیا، معدن سے نقصان پہنچا ہے معدن ضبط کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اجماع الجبار والبیر الجبار والمعدن الجبار، جس کے معنی یہ کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ ان نقصانات کی وجہ سے وہ اس کو ضبط کر لے، حیوان کو ضبط کر لے یا بیر کو ضبط کر لے یا معدن کو ضبط کر لے۔ اب چونکہ معدن یہ فرمایا کہ معدن جبار ہے تو وہی بات کہ کہیں وہ ضبط کرنا تو جائز نہیں، لیکن فریضہ شرعی ادا ہو جائے گا کس طرح کہ پھر رکاز الخمس کہ 5واں حصہ اگر ادا کر دیا تو بس اس کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ پوری معدن پر قبضہ کرے۔ یہ مناسبت ہے پھر رکاز الخمس کو ماقبل۔ تو اس مناسبت سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدن کو جب جبار قرار دیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ رکاز میں خمس واجب ہے۔ یہ مت بھولنا، معدن جبار سے یہ مت سمجھنا کہ بس چھٹی ہو گئی اور اب کچھ نہیں دینا، بلکہ رکاز میں بھی خمس واجب ہے اور رکاز جو ہے وہ معدن کو بھی شامل ہے۔ بات سمجھ رہا ہے؟ یہ ہے مناسبت اس کی ماقبل کے ساتھ۔ بات سمجھ گئے نا بھائی؟ اب ذرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب میں مختلف باتیں کہی ہیں ان کے خود دیکھ لیجیے۔ جی استاد جی، یہ احناف کے مطابق جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ رکاز کے حکم میں معدن بھی داخل ہے، تو استاد جی معدنیات کے اطلاق صرف سونے چاندی کانوں پر ہوتا ہے یا پیٹرول گیس سبھی کانوں پر ہوتا ہے؟ ہر چیز پر۔ ابھی آگے یاد کروں گا تو ابھی بتا دیتا ہوں
یعنی اصل حکم تو یہی ہے کہ معدن کے اوپر حنفیہ کے قول کے مطابق خمس واجب ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جس شخص کی مملوک زمین میں کوئی کان نکلی ہے تو وہ 5واں حصہ اس کے پیداوار کا بیت المال میں داخل کرتے، باقی خود رکھ سکتا ہے، یعنی 4 خمس اس کے اپنے ہیں۔ اب آج کل جو صورتحال ہے، جو انہوں نے ابھی سوال کیا کہ سونا چاندی یا کے علاوہ پیٹرول کی بھی کان نکل آتی ہے، گیس کی نکل آتی ہے، اس میں قصہ یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اس کان کو، تو اس پر اخراجات اتنے زیادہ آتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ان کا تحمل ایک آدمی کے لیے کرنا مشکل ہے۔ اور اگر عام طریقے سے استعمال کیا جائے، یعنی مشینری وغیرہ کے بغیر دستی طور پر نکالی جائے کان میں سے کوئی چیز، تو وہ اتنی کم نکلے گی کہ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ فرض کرو آج میری زمین میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تیل ہے، تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں وہ تیل نکالوں، کیونکہ تیل نکالنا بڑا دقت طلب عمل ہے اور اس کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہے، مشینری کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت ہی ماہرین کی ضرورت ہے جو اس کو نکالنے کے لیے ان کو پوری تربیت دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، تب جا کر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہاں سے نکالیں۔ یہاں تک کہ آپ ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اکثر ملکوں میں تیل ہے، مشرق وسطیٰ میں، جیسے سارے خلیج کی ریاستوں میں تیل ہے، سعودی عرب کے پاس تیل ہے، سب ہے، لیکن نکالنے کے لیے بلاتے ہیں یورپ اور امریکہ سے لوگوں کو کہ وہ ان کی کمپنی آ کے نکالتی ہے، کیونکہ ان کو نکالنے کا فن نہیں آتا، نکالنے کا ہنر نہیں آتا، اس لیے وہاں سے بلا کر نکلواتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اتنی بڑی دولت کے اوپر مسلمان قابل ہیں، لیکن اس دولت سے کماحقوق فائدہ اٹھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو اب اتنی بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ خود اپنے وسائل کے ذریعے نکالنے پر قادر نہیں ہے، تو ایک آدمی جو ہے وہ کیسے اس پر قادر ہو جائے گا؟ لہذا جب ایسی صورت ہو کہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں کوئی کان نکل آئی اور وہ خیال ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں اس کو چھوڑا جائے گا تو یہ اس سے کماحقوق فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اور یہ دولت جو ہے یہ ضائع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ زمین جس کے اندر وہ کان نکلی ہے وہ اس سے خرید لے اور خرید کر خود اپنی تحویل میں لے لے، اور اب تحویل میں لے کر اپنے وسائل سے اس سے نکالے، تیل ہو یا گیس ہو یا اور دوسری معدنیات ہوں، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، پوری قوم کا نقصان ہوگا۔ اس واسطے اس سے اس کو خرید کر اور اس کو مناسب معاوضہ دے دے اور پھر اپنے طور پر اس کے نکالنے کا انتظام۔ سمجھ گیا نا؟ اب دیکھو، وقال مالک وابن ادریس، امام مالک نے کہا اور ابن ادریس سے مراد امام شافعی۔ ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب رکاز الدفن الجاہلیہ، کہ رکاز جو ہے وہ جاہلیت کے دفینے ہیں، رکاز کے معنی ہے جاہلیت کی دفینے، پھر قلیل ہی و کثیر ہی الخمس، چاہے وہ کم نکلے یا زیادہ نکلے، ہر صورت میں ان کے اوپر خمس واجب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں امام بخاری ولیس المعدن برکاز، معدن جو ہے وہ رکاز میں داخل نہیں ہے۔ وقت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المعدن الجبار، آپ نے معدن کے بارے میں کیا فرمایا؟ جبار فرمایا، اور پھر رکاز الخمس، اور رکاز میں خمس فرمایا۔ وہی دو باتیں جو استدلال کی وجہ سے وہ یہاں پر ذکر کی۔ وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة، اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے معادن میں سے ہر 200 پر 5 وصول کی، یعنی انہوں نے
جس شرح سے وصولیابی کی وہ شرح زکات کی شرح ہے کہ 200 درہم کے برابر اگر معدن سے کوئی چیز نکلی ہے تو 5 درہم زکات میں وصول کی ہے، کوئی 2.5% یا 40واں حصہ، اور جس کا معنی یہ کہ خمس نہیں لگایا انہوں نے معدن کے اوپر، یہ مطلب ہے اس کا، سمجھے نا؟ اب اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہی مسلک ہو جو امام شافعی کا اور امام بخاری کا ہے کہ معدن پر خمس نہیں ہوتا، اور دوسرا احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ خمس نکالنے کے بعد جو 4 حصے بچ جاتے ہیں انسان کی ملکیت میں، جب وہ بیچے گا تو مال تجارت کا حکم اس کے اوپر آئے گا، یعنی اس کے اوپر زکات واجب ہوگی، سمجھے نا؟ تو ہو سکتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا یہ 200 پر 5 وصول کرنا یہ اس حصے میں ہو، ان 4 حصوں میں، تو نہیں بات آگے فرمایا وقال الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ما کان من رکاز فی ارض الحرب، کہ جو رکاز دار حرب میں ہو ففیہ الخمس، اس کے اندر خمس واجب ہوتا ہے، وما کان فی ارض السلم، اور جو صلح کی زمین میں ہو ففیہ الزکاۃ، تو ان کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے، تو یعنی جو ارض حرب میں تھا اس کے اوپر تو خمس ہے، اور جو ارض سلم میں ہے یعنی جو سلحن جو علاقہ فتح ہوا ہے اس میں اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زکات واجب ہوگی، خمس نہیں آئے گا۔ اور وَإِنْ وُجِدَتْ لُقْطَةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، اور اگر دشمن کی زمین میں کوئی لقطہ پایا گیا فَعَرِّفْهَا، تو اس کا اعلان کرو، فَإِنْ كَانَتْ لِلْعَدُوِّ، اگر پتہ چلے کہ وہ دشمنی چھوڑ کر گیا تھا ففیہ الخمس، تو اس کے اوپر خمس واجب ہوگا، سمجھے نا؟ لیکن اگر معلوم ہو کہ کسی مسلمان کا ہے تو اس کو لوٹانا ہوگا، سمجھ گیا نا یہ؟ اب آگے فرمایا وقال بعض الناس المعدن والرکاز، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ معدن بھی رکاز ہے، یہ قال بعض الناس کہہ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مقامات پر بعض فقہا کی تردید کی ہے، اور اکثر جگہ اس میں مراد ہے امام ابو حنیفہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کچھ اسباب کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے دل میں کوئی ان کی طرف سے ناراضگی ہے، اور بظاہر وجہ یہ ہے اس ناراضگی کی کہ ان کے گستاخ سے حمیدی، اور وہ امام بنی رحمۃ اللہ علیہ سے خاصے بدگمان تھے، شاید اسی کا اثر امام بخاری پر بھی آیا، تو صحیح بخاری میں کئی مقامات پر قال بعض الناس کہہ کر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تردید کی۔ اب یہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اس کی وجہ سے ان کے حاسدین بھی بہت تھے، اور حاسدوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کی باتوں کو توڑ موڑ کر دوسروں تک پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کی باتوں کو توڑ موڑ کر پھیلایا۔ اب جن حضرات کو نے پوری حقیقت معلوم نہیں کی تو وہ ان سے بدگمان ہو گئے۔ یہی صورتحال کچھ امام بخاری کے معاملے میں بھی پیش آئی کہ وہ اس پھیلے ہوئے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور اس کے نتیجے میں ذرا نامناسب انداز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تردید کی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے اجتہادی اختلافات، فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں، لیکن تنقید میں ساتھ ساتھ کوئی پہلو ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے کہ دوسرے کی اہانت ہو یا تحقیر ہو یا جس میں یہ تاثر بنے کہ وہ دوسرا آدمی گمراہ ہے، تو ایسی تاثر نہیں دیتے،
فقہاء کرام عام طور سے اس کے آگے خلافات ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے جس طرح تنقید کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، وہ تنقید جو ہے وہ ذرا اس اجتہادی تنقید سے آگے بڑھ گئی ہے اور اس کو ذرا زیادہ خط و مد کے ساتھ انہوں نے تنقید کی ہے. تو یہ ایسے مقامات کئی جگہ ہیں یہاں پہلی بار اس جلد میں یہی ہے، نہیں اس جلد میں اور بھی آئیں گے 2 3 4، لیکن زیادہ تر جلد ثانی میں ہے. تو وہاں پر قال بعض الناس کہہ کر یہ تنقید کی ہے. اور یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر جگہ قال بعض الناس سے مراد امام ابو حنیفہ ہی ہیں، بعض جگہ امام شافعی پر بھی انہی الفاظ سے تنقید کی ہے امام بخاری نے. آگے جلد ثانی میں 1 2 مقامات ایسے آئیں گے جہاں قال بعض الناس سے مراد ان کی امام شافعی ہیں، نہ کہ امام ابو حنیفہ. تو کہتے ہیں کہ بعض الناس کا کہنا یہ ہے کہ المعدن و رکاز، جو معدن بھی رکاز ہے، مثل دفن الجاہلیہ، یعنی جیسے جاہلیت کے مدفون خزانے رکاز کہلاتے ہیں اسی طرح معدن بھی رکاز کہلاتی ہے. لأنہ یقال ارکز المعدن. اور دلیل یہ بیان کی امام ابو حنیفہ کی کہ وہی کہتے ہیں کہ ارکز المعدن کہا جاتا ہے لغتاً اس وقت اذا اخرج منہ الشیء، جب کان سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ارکز المعدن. تو ارکزہ یہ وہی مادہ ہے رکاز کا، وہ استعمال ہوتا ہے معدن کے ساتھ، اور وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی چیز نکالی گئی. سمجھے نا؟ تو قیل لہو، تو ان سے جواب میں کہا جائے گا، ان کے شرکا کے جواب میں فقط یقال لمن وهب له الشيء وربح ربحا كثيرا او كثر ثمره ارکزہ. تو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ارکزہ کا جو لفظ ہے وہ صرف معدنی کے لیے نہیں آتا، بلکہ اگر کسی شخص کو بہت سارا کسی نے ہبہ کر دیا یا بہت زیادہ نفع ہو گیا اور اس کے پھل بہت زیادہ آ گئے یا اس کی پیداوار زیادہ ہو گئی تو اس وقت میں لغتاً اس سے کہتے ہیں ارکزہ. سمجھے نا؟ تو رکاز کا لفظ وہاں پر بھی ہو رہا ہے، حالانکہ مال تجارت کے اوپر رکاز کا ویسے لفظ اطلاق نہیں ہوتا، ارکزہ البتہ کہتے ہیں. یہاں در حقیقت بات یہ ہے کہ امام بخاری نے جو دلیل امام ابو حنیفہ کی بیان کی ہے وہ کسی نے غلط بیان کر دی ان کے سامنے. امام ابو حنیفہ جو معدن کو رکاز کہتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ ارکزہ المعدن بولا جاتا ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ معدن رکاز ہے. یہ ان کا استدلال نہیں ہے. استدلال یہ ہے کہ اہل لغت کہتے ہیں لفظ رکاز معدن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ازہری اور جوہری اور بڑے بڑے علماء لغت جو ہیں وہ رکاز کو معدن کے معنی میں کہتے ہیں کہ رکاز کے ایک معنی معدن کے بھی ہے. یہ ہے استدلال کا، نہ یہ کہ ارکز المعدن بولنے سے پتہ چل رہا ہے کہ رکاز جو ہے وہ معدن بھی ہوتی ہے. یہ استدلال امام ابو حنیفہ کا نہیں. ارے سمجھ گئے؟ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ کا ایک ذوق یہ ہے، جہاں جہاں قال بعض الناس انہوں نے کہا ہے اور امام ابو حنیفہ کے کسی قول کی تردید کی ہے تو ہر جگہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول میں تناقض ثابت کر، تضاد ثابت کر. ایک طرف سے یوں کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں. سمجھے نا؟ جہاں جہاں قال بعض الناس آیا وہاں ہر جگہ تقریباً انہوں نے یہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول نقل کر کے کہا کہ یہ کہا اور ساتھ میں دوسری طرف یہ بات کہی جو اس کے مناسب ہے. سمجھے نا؟ چنانچہ کہتے ہیں ثم ناقضہ، کہ وہ بعض الناس جنہوں نے یہ کہا تھا کہ معدن بھی رکاز ہے، انہوں نے ایک طرف یہ کہہ دیا کہ معدن پر خمس واجب ہے اور دوسری طرف اس کے مناسب بات کہی کیا کہ لا قال لا باس ان یکتمہ ولا یؤتی الخمس، کہ جس شخص پر خمس واجب ہو گیا معدن کے مالک کے اوپر تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپا لے اور خمس ادا نہ کرے. یعنی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں خمس واجب ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں چھپا لو اور خمس ادا نہ کرو. اب یہ بھی پروپیگنڈے کا صاف کالا ہے جو بات انہوں نے یہاں پر کہی ہے. امام ابو حنیفہ کی طرف منسوخ فرمائیے. امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جب خمس واجب ہو جائے تو وہ چھپا کر بیٹھ جائے آدمی خمس ادا نہ کرے. انہوں نے یہ کہا ہے
کہ اگر فرض کرو کہ کسی شخص کے زمین میں معدن نکل آئے اور اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے، اور دوسری طرف وہ زمانہ ہو ایسے حکام کا کہ جو ظالم قسم کے ہیں، اور ظالم حکام جو ہیں وہ زکوٰۃ کو اور خمس کو اپنے صحیح مصارف میں خرچ نہیں کرتے، سمجھے نا؟ اور تیسری بات یہ کہ یہ شخص خود جس کے زمین میں معدن نکلی ہے یہ خود حاجت مند، سمجھے نا، مفلس ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ یہ خمس ادا نہ کرے حکام کو، اور اس کے بجائے خود اپنے مصرف میں لے آئے، اس لیے کہ خمس کا مصرف کیا ہے؟ محتاج حاجت مند لوگ، اور یہ خود حاجت مند ہے، اور ظالم حکام کو دینے میں اندیشہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے عدل تللے میں خرچ کریں گے، غلط جگہ خرچ کریں گے۔ ایسی صورت میں امام صاحب نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ چھپا لے اور خود اپنے اوپر خرچ کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ کوئی عام حکم یہ نہیں دیا کہ واجب تو ہے مگر چھپا سکتا ہے، یہاں انہوں نے اس کا ذکر کر دیا، گویا انہوں نے یہ کہا کہ واجب تو ہے مگر ہر آدمی کے لیے جائز ہے تو اس کو چھپا کر بیٹھ جائے اور خود ادا نہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خاص حالات میں خاص شرائط کے ساتھ اس کی جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ چلیے باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. أبيه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن السيد فلما جاء حاسبه. یہ عاملین علیہ جو قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ کے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے امام کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی زکوٰۃ سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ ومحاسبۃ المصدقین مع الامام، اور امام جن کو مصدق بنا کر بھیجے یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے ان سے محاسبہ کرنا کہ بھائی کتنا لائے ہو، کتنا تمہیں دیا گیا تھا، یہ بھی امام کا فریضہ ہے۔ چنانچہ اس میں روایت نقل کی ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو اسد کے ایک صاحب کو مقرر کیا تھا بنو سلیم سے صدقات وصول کرنے کے لیے، یدعا ابن اللتبیہ، وہ صاحب جن کو مقرر کیا تھا ان کو پکارا جاتا تھا ابن اللتبیہ کہہ کر۔ بعض روایتوں میں ابن اللتبیہ ہے، بعض میں ابن العتبیہ، دونوں لفظ آئے۔ ان کو مقرر کیا تھا فلما جاء حاسبہ، جب وہ آئے تو آپ نے ان سے حساب لیا کہ بھائی کتنی زکوٰۃ وصول ہوئی تھی اور کتنے تم ہمیں ادا کر رہے ہو، اور انہی کے ساتھ وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا جو آگے دوسری جگہ امام بخاری نے نکالا ہے کہ انہی سے واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مجھے صدقے میں ملا تھا اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا تھا، سمجھے نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی یہ ہدیہ تمہیں کیسے دیا گیا؟ تم اپنے ماں کے گھر میں جا کے بیٹھتے پھر دیکھتے کون ہدیہ دیتا ہے تمہیں، یہ صدقہ لے کے وصول کرنے گئے تھے تو وہاں سے تمہیں ہدیے ملے ہیں، تو یہ ہدیے نہیں ہے بلکہ یہ رشوت ہے، اس واسطے پر آپ نے اس کو بیچ بیت المال میں داخل کیا۔ یہ باب استعمال ابل الصدقة والبانية لابناء السبيل. ابھی قال حدثنا مسلم بتانا چاہتے ہیں کہ صدقے کے جو اونٹ ہیں جب تک وہ مصارف صدقہ میں خرچ نہیں ہوئے بیت المال میں موجود ہیں تو ان کو مسافروں کے لیے یا حاجت مند لوگوں کے لیے ان کے منافع سے استفادہ جائے، مطلب محتاج ہے کسی کو سواری کے لیے دے دیا یا اس کا دودھ نکال کے کسی محتاج کو دے دیا، یہ جائے، اس سے استدلال کیا ہے، اس پر استدلال کیا اور رنجین کے واقعے سے کہ صدقے کے اونٹ سے آپ نے فرمایا تھا کہ تم جاؤ وہاں پر رہو اور اس کے دودھ پیو، تو ابھی وہ صدقے کے اونٹ سے مصارف صدقہ میں پہنچے نہیں تھے، لیکن جتنی دیر رہے اس میں ان کے دودھ کو
اپنے مسافروں کے لیے محتاجوں کے لیے آپ نے استعمال کرنے کی اجازت دی. جی فبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم ان اناسا من عرينة اتبعوا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتوا ابل الصدقة فيشربوا من البانها وابوالها فقتلوا الراعي فساقوا زودا فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالحرة يعزون الحجارة. تابعه ابو قلابة وثابت وحميد عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم. باب غسل الامام بيد الصدقة بيده. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه فواقيته في يده الميسم يتم ابل الصدقة. اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ صدقے کے جو اونٹ آئیں ان کو کوئی علامت لگا کر رکھنا تاکہ پتہ چل جائے کہ صدقے کے اونٹ. تو وسم کے معنی ہے علامت لگانا. تو امام کا علامت لگانا صدقے کے اونٹوں پر. تو دو باتیں بتائی امام بخاری نے. ایک تو یہ کہ علامتیں لگا کر رکھنا چاہیے تاکہ وہ صدقے کے اونٹ غیر صدقہ کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائیں, التباس پیدا نہ ہو. اور دوسرا بیدہی کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ یہ کام امام خود بھی کر سکتا ہے. اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ امام کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ سارے کام اپنے خدام سے کرائے, نوکروں سے کرائے. بہت سے کام خود اپنے ہاتھوں سے بھی کرنے چاہیے. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا صبح کے وقت, لے کر گیا عبداللہ بن ابی طلحہ, عبداللہ بن ابی طلحہ کو, یعنی حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ جانت کے ماں شریک بھائی, بچے پیدا ہوئے تھے. تو میں حضور کے پاس لے گیا لیحنکہ تاکہ آپ اس بچے کی تحنیک فرمائیں. فوافیت تو میں نے آپ کو پایا اس حالت میں کہ فی یدہ المیسم, کہ آپ کے دست مبارک میں ایک علامت لگانے کا آلہ تھا. یسم ابل صدقہ, جس کے ذریعے آپ صدقے کے اونٹوں پر خود علامتیں لگا رہے ہیں. تو اس سے دونوں باتیں معلوم ہوں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فرض صدقۃ الفطر. کون ہے بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ عتیق الرحمن. جی. ورأى ابو العالية وكان وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. وفيه قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهز قال حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على الحر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو لازم کیا, وہ کھجور کا ایک سا ہو یا شعیر کا یعنی جو کا ایک سا ہو, علی کل حر او عبد, ہر حر پر یا عبد پر, مذکر ہو یا مؤنث ہو, مسلمین میں. یہ من المسلمین کی جو قید لگی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی ملکیت میں جو غلام ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تب تو ان کا صدقۃ الفطر واجب ہے, لیکن اگر وہ کافر ہیں تو ان کا صدقۃ الفطر واجب نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر غلام کی طرف سے مولا کے ذمے
صدقۃ الفطر واجب ہے، چاہے وہ غلام مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. سمجھے نا؟ اگر کسی کے ملکیت میں غیر مسلم غلام ہے تب بھی واجب ہے اس کے ذمہ کہ اس غیر مسلم غلام کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے، مولا کے ذمہ واجب. اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ من المسلمین کا تعلق جو ہے من تجب علیہ سے، من تجب عنہ سے نہیں. واجب کس پر ہوگا؟ مسلمان پر. مولا اگر مسلمان ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب. مولا اگر مسلمان نہیں ہے تو صدقۃ الفطر نہیں ہے. لیکن جب مسلمان مولا پر واجب ہے تو اپنے ہر غلام کی طرف سے واجب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. تو من المسلمین کی قید کا تعلق حنفیہ کے نزدیک من تجب علیہ الصدقہ سے ہے، نہ کہ من تجب عنہ سے. سمجھ گئے جی؟ اس لیے کہ حنفیہ کے نزدیک جو علت ہے صدقۃ الفطر کی وہ ہے رخص یمونہ یولی علیہ، پڑھتے آئے ہوا ہمیشہ سے کہ ہر وہ رات کہ جس کا کی کفالت اس کے ذمہ واجب ہے، جیسے نابالغ بچے اور غلام، سمجھے نا، جس کا یہ بری ہے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا ضروری. جی سوال یہ کہ مدارس میں زکوٰۃ کے وصول کے لیے جو ہیرۂ تملیغ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کی تردید کی ہے تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک فائدہ سے کیا ضرور سے یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو اس کے لیے صحیح طریقہ کس طرح اختیار کیا جائے گا؟ جی صحیح طریقہ کیا اختیار کیا جائے گا؟ جو تبلیغ کا عام طور سے ہیلا کیا جاتا ہے، جس کے خانوی پہ تردید فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں جس وقت کسی فقیر کو دیا جاتے ہیں پیسے زکوٰۃ کے، تو اسے ساتھ ہی کہہ دیا جاتا ہے بھائی تمہیں دے رہے ہیں، تم فلاں کام میں داخل کر دو. تو فقیر کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت مجھے نہیں دیا جا رہا، یہ مقصد ہے کہ مسجد میں لگانا یا فلاں تعمیر میں لگانا وغیرہ، مجھے نہیں دیا جا رہا. تو جب وہ خود سمجھ رہا ہے کہ مجھے نہیں دیا جا رہا ہے، اب دینے والے کی بھی نیت اس کو دینے کی نہیں ہے، تو تبلیغ ہوئی نہیں صحیح معنی میں، اس لیے نہیں ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس کا دوسرا طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی فقیر سے کہے، مثلا مسجد میں پیسے لگانے ہیں تو کسی فقیر سے یہ کہے کہ بھائی تم پیسے اپنے مسجد میں لگا دو، کسی سے قرض لے کر لگا دو، سمجھے، ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں. تو وہ کسی سے قرض لے کر اسے مسجد میں لگا دیے، سمجھے نا، اور پھر زکوٰۃ سے اس سے قرض ادا کر دیا. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو بے غبار ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے جیسے بعض مدارس وغیرہ میں ضرورت پڑتی ہے تو مدارس میں تعلیم کی کوئی فیس مقرر کر دی جائے، اور فیس مقرر کر کے اس کو وہ فیس جو ہے وہ طالب علم کے ذمے ہو، اور پھر وہ فیس جو ہے وہ زکوٰۃ سے ادا کر دی جائے. اس کو زکوٰۃ دے دی، پھر وہ جا کر فیس کے طور پہ جمع کرا دے. یہ بھی دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہے جو طلباء ہیں وہ اصحاب مدرسہ کو وکیل بنا دیں اپنا، کہ آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ وصول کریں اور ہماری طرف سے خرچ کریں. یہ تیسرا طریقہ ہے توکیل کا. یہ مختلف طریقہ ہیں، لیکن وہ جو عام طور سے ہوتا ہے کہ اس کو دیا اور کہا کہ فلاں جگہ لگا دو، تمہاری تبلیغ ہوتی ہی نہیں، اس بات سے اس نے فرمایا کہ یہ درست ہے. چلو صحیح ہے، طلباء وکیل بناتے ہیں، اس صورت میں تو چھوٹے طلباء بھی ہوتے ہیں، صحیح ان کے نہیں ہوتے، ان کی طرف سے توکیل نہیں، چھوٹے طلباء نہیں ہوتے، نابالغ. چلو
وبالسند المتصل منا إلى الإمام همام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال كنا نطعم صدقة صاعا من شعير. باب صدقة الفطر صاع من طعام. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي طلح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقيت أو صاعا من زبيب. باب صدقة الفطر صاع. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بتلایا ہے کہ ہم صدقۃ الفطر جو نکالتے تھے وہ ایک سا نکالتے تھے، طعام کا بھی، شعیر کا بھی، تمر کا بھی، عقد یعنی پنیر کا بھی، اور کشمش کا بھی، یعنی جس چیز سے بھی نکالنا ہوتا تھا تو ایک سال نکالا کرتے تھے. ارے سمجھے نا؟ تو اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کا بھی ایک سا واجب ہے اور گندم کا بھی ایک سا واجب. اگر گندم سے نکالنا ہو تو ابھی کتنا نکالا جائے گا؟ ایک سا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لفظ طعام استعمال ہوا ہے نا، طعام من طعام، تو طعام سے مراد یہاں پر گندم ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ شعیر آ رہا ہے، تمر آ رہی ہے، عقد آ رہا ہے، زبیب آ رہا ہے. تو طعام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ گندم. تو وہ کہتے ہیں کہ گندم کا بھی ایک سا واجب ہے. اور حنفیہ کے نزدیک اور تمام چیزیں جن کا ذکر ہے ان میں تو ایک سا ہے، لیکن گندم کا نصف سا، آدھا سا. اور حنفیہ کی دلیل آپ ترمذی میں پڑھیں گے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی بھیجا مکے کے گلیوں میں اعلان کرنے کے لیے کہ صدقۃ الفطر واجب ہے. مدین من قمح، مدین من قمح، قمح یعنی گندم، گندم کے 2 مل ادا کیے جائیں. اور 2 مل کے معنی کیا ہے؟ ایک سا. سمجھ گیا نا؟ وہ حدیث ہے حنفیہ کی دلیل. اور یہاں حنفیہ کہتے ہیں طعام سے مراد گندم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں گندم کا رواج ہی نہیں تھا. بہت سات مناظر کہیں گندم کی روٹی بنتی تھی، زیادہ تر جو وغیرہ کی یا مکئی کی روٹیاں بنتی تھی. تو طعام سے مراد یہاں پر ذرا یعنی مکئی، جوار کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن طعام سے مراد گندم نہیں ہے. دلیل اس کی آگے آ رہی ہے خود، کہ جس میں لوگوں نے بتایا کیا اگلے بالکل اس سبق کے آخر میں دیکھو، قال ابو سعید وکان طعام الشعیر والزبیب والعقد والتمر، کہ ہمارا طعام یہ ہوتا ہے. تو اس لیے طعام کو گندم کے معنی پر وہاں محمول نہیں کیا جا سکتا. اور عبداللہ بن عمر کے حدیث میں مدین کا لفظ موجود ہے صراحت. جی. باب صدقة الفطر صاع من تمر. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبد الله فجعل الناس له مدين من حنطة. یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے بدلے میں 2 مد حنطے کے دینے شروع کر دیے. تو یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ دیکھو جب حنطہ سے دیا گیا تو 2 مد دیے گئے. جی. باب صاع من زبيب. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن ابي حكيم عدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال حدثني ياد بن عبد الله بن سعد بن ابي صرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم
قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال هو مد من هذا يعدل مدين. یہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی زیادہ واضح حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کننا نعطیها فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نکالا کرتے تھے ایک سا طعام کا یا ایک سا تمر کا یا ایک سا شعیر کا یا ایک سا زبیب کا. فلما جاء معاویہ، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یعنی وہ خلیفہ بنے، وہ جاءت السمراء اور گندم آ گئی. تو مانے کہ پہلے گندم کا رواج نہیں تھا. تو قالا، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ ارا مدم من ھذا یعدل مدین، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس گندم کا ایک مد برابر ہے 2 مد جو کے. لہذا انہوں نے نصف سا یا 2 مد گندم صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا. یہ جو حضرت معاویہ نے کہا کہ میرا رائے یہ ہے کہ اس کا جو ہے قیمت کے اعتبار سے 1 مد گندم کا وہ 2 مد شعیر کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ تھی، ذرا سمجھ لو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن عمر کی وہ حدیث نہیں پہنچی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ قمح کے 2 مد واجب ہیں، جو بھی میں نے ذکر کیا آپ سے دل میں ذکر. وہ حضرت معاویہ کو نہیں پہنچی تھی، جس سے حضرت معاویہ یہ سمجھے کہ گندم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نص بیان نہیں فرمایا. سمجھے نا؟ اب قاعدہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نص نہیں فرمائی جو فلاں چیز کی کتنی مقدار ہو، تو اس کا جو صدقہ اور اس سے کوئی شخص صدقۃ الفطر نکالنا چاہے تو صدقۃ الفطر قیمت کے حساب سے نکالا جائے گا. مثلا چاول کا ذکر نہیں ہے حدیث میں. اب اگر کوئی شخص چاول سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہے تو کتنے چاول نکالے گا؟ جو قیمت میں 1 سا جو کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اتنے چاول نکالے. تو حضرت معاویہ نے یہ سمجھا کہ گندم کے بارے میں حضور نے کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی، لہذا گندم سے اگر نکالنا ہے تو اتنا گندم نکالا جائے گا جو قیمت میں 1 سا جو کے برابر ہو. اب وہ اتفاق سے 1 سا جو کے برابر قیمت میں کتنا تھا؟ نصف سا یا 2 مد. تو اس واسطے حضرت معاویہ نے 2 مد کہہ کیے. اب وہ اتفاق سے جو 2 مد انہوں نے مقرر کیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نص کے بھی مطابق تھے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ چلیے. باب الصدقة قبل العيد وبه قال حدثنا آدم قبل العيد بھائی. باب الصدقة قبل العيد وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن كعب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال عبد سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر. وبه قال حدثنا صدقۃ الفطر جو ہے وہ آزاد جو ہیں ان کے اوپر تو ہے ہی، اور مملوکین جو ہیں ان کی طرف سے بھی مولا کے ذمہ واجب ہے کہ ادا کریں. اور زہری کا قول یہ ہے کہ مملوکین للتجارت کے جس شخص نے کہ تجارت کے لیے خود غلام خریدے ہوئے ہیں، مقصد ہے اس کو بیچ کر نفع کمانا، تو یزکی فی التجارہ و یزکی فی الفطر. تو تجارت کی زکات بھی دے گا وہی 2.5% قیمت، اور صدقۃ الفطر بھی ادا کرے گا. اور امام حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر زکات تجارت کے لیے ہیں وہ تو پھر اس کے بعد زکات مال تجارت کی زکات تو واجب ہے، لیکن پھر صدقۃ الفطر واجب نہیں، کیونکہ اس صورت میں ڈبل فریضہ عائد ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ان کو زکات مال تجارت کے لیے قرار دے دیا تو گویا ان کی وہ مال تجارت بن گئے.
اور ان کی انسانیت جو ہے وہ مغلوب ہو گئی. اس واسطے ان کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہے، صرف زکوٰۃ تجارت. جی عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر يعطي التمر فأخذ أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان لا يعطي عن بني وكان ابن عمر يعطي الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال أبو عبد الله بني يعني بني نافع قال كانوا يعطون ليجمع على الفقراء. یہ آخر میں جو بات کہی ہے اس میں کئی مسئلے بیان کیے ہیں. تو کان ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ تمرہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں شروع میں جو صدقۃ الفطر نکالتے تھے وہ کھجوروں سے نکالتے تھے. فأعوض أهل المدینة من التمر، اہل مدینہ ایک موقع پر تمر سے مفلس ہو گئے، یعنی کھجوریں زیادہ مل نہیں رہی تھی. تو فآقا شاعر بہت عبداللہ بن عمر نے صدقۃ الفطر میں کھجور کے بجائے جو دیا. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں الصغیر والکبیر، اور عبداللہ بن عمر جو صدقۃ الفطر نکالتے تھے وہ اپنے اولاد وغیرہ سے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب کی طرف سے نکال دیتے تھے. تو کبیر سے ویسے کبیر یعنی بالغ کے اوپر تو اپنے خود واجب ہوتا ہے، لیکن اگر باپ نکالتے ان کی طرف سے تو یہ بھی جائز ہے. حتیٰ ان کان لا یعطی عن بنیہ، نافع کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر نکالا کرتے تھے صدقۃ الفطر میرے بیٹوں کی طرف سے. حضرت نافع جو تھے وہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، تو غلام کے جو بیٹے تھے ان کی طرف سے بھی نکالتے تھے صدقۃ الفطر. وکان ابن عمر یعطیها الذین یقبلونها، اور عبداللہ بن عمر صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے ان لوگوں کو جو اس کو قبول کرنے والے تھے. قبول کرنے والوں سے مراد یہ کہ جو حکومت کی طرف سے مقرر تھے صدقۃ الفطر وصول کرنے کے لیے، ان کو عبداللہ بن عمر صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے. وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، اور وہ عید الفطر سے ایک دن یا 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر عید آنے سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. قال ابو عبداللہ بنیہ یعنی بنی نافع، امام بخاری نے تصریح کر دی کہ بنیہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے، اس سے مراد ہے نافع کے بیٹے. قال کانوا یعطون لیجمع، اور وہ جو قبول کرنے والے ہوتے تھے جن کا ذکر کیا قبول کرنے والے وہ دیا کرتے تھے، تو وہ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جمع کر لیں. سمجھے نا؟ لال الفقراء یعنی براہ راست فقراء کو نہیں دیتے تھے عبداللہ بن عمر، بلکہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو صدقۃ الفطر اکٹھا کر کے پھر فقراء میں تقسیم کرتے. جی باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال أبو عمرو ورأى عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاووس وعطاء وابن سيرين رضي الله عنهم أن يزكى مال اليتيم وقال الزهري يزكى مال المجنون. اب یہاں یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن عمر، جابر، عائشہ رضی اللہ عنہ، طاووس، عطاء، ابن سیرین، ان سب کا مسلک یہ ہے کہ یتیم کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اب یتیم سے مراد اگر بالغ ہو تب تو یہ حنفیہ کو بھی مسلم ہے کہ بالغ یتیم کے مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. لیکن جو نابالغ ہے، نابالغ کے اس پر زکوٰۃ حنفیہ کے نزدیک نہیں ہے. امام شافعی جہاں اس پر بھی واجب ہے، نابالغ پر بھی. اور حنفیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رفع القلم عن ثلاث، اور اس میں فرمایا عن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تو وہ مرفوع القلم ہے، اس کے اوپر کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا. جب نماز فرض نہیں، حج فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے. جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. صلی اللہ تعالی. جی یہ صدقہ فطر اماموں کو دینا کیسا ہے؟ کس کو دینا؟ امام حضرات کو، پیش امام حضرات.
تنخواہ میں نہ ہو اور وہ مستحق ہو تو جائز ہے. تو یہ ایک سوال ہے جی ایک صدقۃ الفطر متفرق لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ایک صدقۃ الفطر ہاں. متفرق لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ ارے یار اس کو پہلے یہ کرا دے نا, پہلے اس کی کرا دے, میرا پہلے کرا دے.